کیونکہ خبریں بہت ساری ہیں اور سوالات بھی بہت سارے ہیں، لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، میں ڈائریکٹلی سوالات کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، اس کے اوپر حکومت نے کچھ پلاننگ کی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ اب قانونی چارہ جوئی کرنے جائیں گے آپ کے خلاف۔ ایک وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نااہلی ہو جائے اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے۔ رسپونڈ کیجئے۔ دیکھیں عمران، پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ انہوں نے رجیم چینج کی سازش کے اندر پوری حصہ لیا، ان کو سمجھا پارٹی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن، یہ جو بائی الیکشن، اپنی حکومت، اپنی الیکشن کمیشن، اپنی انتظامیہ، چاروں طرف سے مدد لے کے انہوں نے یہ امید لگائی کہ یہ بائی الیکشن پنجاب میں جیت جائیں گے، وہ ہار گئے۔ اور اب ان کو خوف کیا ہے؟ یہ ان کو خوف ہے الیکشنز کا۔ اب پھنسے ہوئے یہ کہ اگر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، جتنی دیر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بالکل ہی نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سے سنبھالا تو کچھ جا نہیں رہا۔ گورنمنٹ سے باہر آ کے الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو خوف آیا ہوا الیکشن ہارنا ہے، تو اب یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ پہ آئے ہیں۔ تو یہ ذرا ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ یہ ہے کیا چیز، کیونکہ میں ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کوئی 17 انہوں نے پریس کانفرنسز کر دیے ان کے منسٹرز نے آ کے کل سے۔ تو یہ ایشو ہے کیا عمران؟ یہ بڑا ضروری لوگوں کو سمجھانا ہے۔ دیکھو فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر کے ملک سے پیسہ لیں، وہ آپ کے ملک کی پالیسیز متاثر کر سکتا ہے اگر ایک پارٹی پیسہ لے کے پاور میں آئے۔ اور دوسرا، ملٹی نیشنل سے پیسہ لیں، جو بڑی کمپنیز ہوں جو کہ آپ کے ملک میں آپریٹ کر رہی ہوں، اور وہ پھر آپ کی پالیسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یعنی آپ کو پارٹی کو پیسہ دے کے اور ایسے کانٹریکٹس کروا سکتی ہے جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں دو وجہ کہ فورن فنڈنگ بینڈ ہے۔ ہمارے اوپر کیا الزام ہے؟ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا۔ اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں، اور یہ اتنی ایسی احمقانہ رپورٹ میں نے نہیں دیکھی۔ پہلے تو سوچے 2 رپورٹس بنائی انہوں نے۔ ایک رپورٹ کسی کی فرمائش میں ایڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے، وہ اینڈ میں ایڈ کر دیا، وہ کہیں اور اس کی رپورٹ میں مینشن نہیں ایکسپٹ اینڈ میں، یعنی کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کے آرڈر کے اوپر انہوں نے وہ لکھا۔ یہ جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے، یا تو یہ کہہ دیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے اسے آپ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، پاکستان کے تو قانون میں نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کسی کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ ملٹی نیشنل سے تو نہیں کیا۔ جو کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا، یہ 2012 میں جو قانون آیا پاکستان میں کہ آپ فورن کمپنی سے پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے، وہ 2017 میں آیا ہے۔ تو کوئی بھی قانون ہم نے نہیں توڑا اس میں، یہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو نمبر 1 چیز کہ کوئی قانون نہیں توڑا۔ دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ جناب عمران خان نے وہ دستخط کر دیے وہ ایفیڈیوٹ اس کے اوپر، اکاؤنٹس کے اوپر، وہ بیان حلفی کہتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایفیڈیوٹ، جی وہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یہ بھی پھر لوگوں کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو کہ آپ اوتھ پہ لیتے ہیں، جو مثلا میں اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو میں ایفیڈیوٹ پہ کرتا ہوں، میں اوتھ پہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے میرے اثاثے ہیں میں اوتھ لے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹس کو سرٹیفائی کرنا۔ اب شوکت خانم ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں چیئرمین ہوں بورڈ کا، میں وہ سرٹیفائی کرتا ہوں۔ 18 ارب روپے کا بجٹ ہے شوکت خانم کا، کیا میں وہ سارا بجٹ دیکھتا ہوں؟ میں اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں نا۔ میرے جو ہماری جو ہاسپٹل کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹس، پھر آڈیٹرز جو ان کو چیک کر کے وہ پھر مجھے پریزنٹیشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں سائن کر دیتا ہوں۔ لیکن جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، کہ جدھر تک میں جانتا ہوں یہ اکاؤنٹس ٹھیک ہیں۔ جی تو اچھا، یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے اوپر یہ شور مچا رہے ہیں۔